عمر دین کے جیل کے ساتھی، ان کے ساتھ جو جیل میں پابند سلاسل رہی، میں اپنی ابھی گزارش کروں گا عوامی حقوق کی سرگرم ساتھی، ان کی جیل کی ساتھی جو ان کے ساتھ جدوجہد میں بھی رہی، پھر جب وہ انجام اخبار میں یہاں کام کرتے رہے تو ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ میں گزارش کروں گا حمیدہ گانگرو سے کہ وہ آئیں اور عمر دین کے بارے میں جو جیل میں کیا صورتحال ہوتی تھی ذرا اس پہ بھی بتائیں۔ سب سے پہلے تو عوامی حقوق نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کو جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں یا ہمارے اہم ساتھی ہیں ان کو یاد کرنے کا یہ اچھی روایت ہے، اور اس سے نہ صرف ان کو یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک طویل عرصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر یہ جب یاد کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ آخری وقت میں انجام میں اس کی رہنمائی کرتی تھی، نہیں، وہ میری رہنمائی کرتے تھے۔ میں اس وقت عوامی آواز کا سرکیوں پروگرام کرتی تھی، اس کے بعد عوامی آواز میں آئی، وہ میرے سینئر تھے، لکھتے تھے اور مجھے اپنی رہنمائی سے بہت کچھ سمجھاتے بھی تھے۔ بہت میرے پروگراموں میں جیسے کنیز فاطمہ کو لے کے آئے اور شیما کرمانی کو لے کے آئے، یہ غیر آپ عمر دین بھائی کے جو ہے وہ اس پروگرام سرکیوں میں آئے۔ اب بات ہے جیل کی۔ پچھلے دنوں میں ایک میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں یہ لکھا جا رہا تھا، کسی صاحب نے لکھا کہ حمیدہ گانگرو آصفہ رضوی رمضان محمود نہیں ہے، جو مچ جیل میں گئے پابند سلاسل رہے، اور اس وقت عمران خان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مچ جیل میں جائے گا۔ تو وہ جملہ پڑھ کے مجھے بہت بڑا حوصلہ ملا کہ واقعی جو تاریخ میں جس جیل کو اتنا خطرناک خوفناک طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے فاتح ہمارے عمر دین بھائی بھی تھے۔ عمر دین بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، بہت ساری یادداشت تو ان کے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ ہم صرف 1 مئی والے دن راجہ صاحب نے جو ہمیں اجازت دی کہ ہم 1 مئی سب مل کے ساتھ منائیں گے، اس دن صرف میں اور آصفہ باجی کو جینٹس والے بیرک میں جانے دیا اور ہم سب نے مل کے وہاں پہ 1 مئی کا پروگرام کیا، اسپیچز کی، عمر دین بھائی اس میں تھے۔ اس کے علاوہ ہم لیڈیز وارڈ میں تھے اور وہ جینٹس وارڈ میں تھے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وارڈ میں یا جیل میں کسی کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ جیل کی تاریخ اور اس کے پابند سلاسل جو قید ہوتی ہے وہ اصل میں ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ رہے اور جو اپنی قید کے دن تھے وہ کس طریقے سے گزارے۔ تو عمر دین بھائی نے اپنے جتنے دن بھی جیل میں 1 سال تک رہے، ہمارے اکبر بھائی ہیں، رمضان بھائی ہیں، لمحہ بلمحہ تو وہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں اور ان کو ضرور یاد ہوگا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ جیل میں چاہے 1 دن بندہ رہے یا 1 سال رہے یا 1 مہینہ رہے، وہ ایک تاریخ بنا دیتے ہیں، اور وہ تاریخ ہمارے عمر دین بھائی نے بنائی۔ اور مجھے حیرت ہے کہ جب میں عوامی آواز میں آئی تو عمر دین بھائی انجام کے رپورٹر تھے اور لکھتے بھی تھے۔ کہیں پر بھی اتنے عرصے میں ان کے حوصلے میں یا ان کی ہمت میں کوئی ذرا سی بھی مایوسی یا کوئی لچک نہیں تھی۔ حالانکہ آخری دنوں میں وہ بڑے بیمار بھی رہتے تھے،
तकलीफ में भी वो आते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, उमरदीन भाई आप क्यों आते हो? कहने लगे देखो यहाँ आते हैं तो सेहतमंद हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और कुछ लिखते हैं और इस तरीके से। यानी उस बंदे की चलते फिरते जो मुस्कुराहट थी और जो हौसला था उसके अंदर, मैं समझती हूँ कि ये एक नज़रियाती कॉमरेड में ही हो सकता है, किसी और में नहीं हो सकता। ये मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो इंसान अपने नज़रिए के तहत जीता है और नज़रिए की सोच फिक्र के साथ वो अपने आप को मुंसलिक कर देता है, वो कभी भी ना तो बूढ़ा होता है, ना मायूस होता है, ना बुज़दिल होता है, वो लड़ता ही रहता है। मेडिकल लिहाज से फिज़िकली उसकी चाहे कमज़ोरी हो, जिस्म कमज़ोर हो, सेहत जवाब दे दे, मगर इसकी सोच कभी भी कमज़ोर नहीं होती और वो उमरदीन भाई ने साबित कर दिया। शायद डेथ से कुछ दिन पहले ही आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम था और उसमें वो आए थे और वहाँ पे भी जिस तरीके से वो मिले और जिस तरीके से खुश हो रहे थे, तो ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये बता इतना जल्दी हमसे अलग हो जाएगा। मगर वक्त है, हालात हैं या जो कुछ भी है, हमारे साथी जब बिछड़ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। हमें दुख ज़रूर है उमरदीन भाई का कि वो हमसे बिछड़ गया, मगर वो ऐसे लम्हात, ऐसा वक्त, ऐसा कुछ हमें दे के गया है जो शायद हम जब भी उसको याद करेंगे तो उसके सोच के साथ, उसकी जदोजहद के साथ, उसके किरदार के साथ, उसकी मुस्कुराहटों के साथ, उसकी हिम्मत और हौसले के साथ ये हमें हमेशा याद आएंगे और हाँ ऐसे लगेगा जैसे हमारे साथ है। आज भी मुझे ऐसे लग रहा है ये साथ वाला ही कमरा था जहाँ इसी कॉरिडोर से गुजर के और उमरदीन भाई जाते थे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये शायद वहाँ से निकल के यहाँ पे आके बैठा है या यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा। तो ये इंसान का अपना किरदार है जो उसको कभी भी मरने नहीं देता। तो उमरदीन भाई कभी भी नहीं मरेंगे हमारे इस लिहाज से कि वो हमारे यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। मेहरबानी।